بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ نمبر 34 دیکھیے. ومن وصف اللہ تعالی، جس نے اللہ تعالی کے اوصاف کو متصف کیا بمعنی من معانی البشر، کسی انسانی صفات کے ساتھ، فقد کفر، تو کافر ہے. جس نے اللہ تعالی کو انسان کی کسی صفت کے ساتھ جوڑا تو وہ کافر ہے. فمن ابصر ھذا فقد اعتبر، جس نے اس کو بصیرت سے دیکھا اس نے نصیحت حاصل کی، اس نے عبرت حاصل کی. وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور کفار کی طرح کے جو اقوال ہیں ان کے کہنے سے رک گیا. وعلم، اور اس نے اس بات کو جان لیا، ان اللہ تعالی بصفاتہ لیس کالبشر، کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ انسان کی صفات جیسا نہیں ہے. تو اس عقیدے کے اندر کیا بتایا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. یہ بات سمجھائیے اس عقیدے میں آسان ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی کسی صفت کے ساتھ متصف کیا، فرمایا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے. جس نے بصیرت کی نظر سے دیکھا اس نے عبرت حاصل کی، اور کفار کی طرح کہنے سے رک گیا. کیا مطلب اس جملے کا؟ یعنی کفار کے نظریات اور اقوال سے بچ گیا تو اس نے حقیقت کو جان لیا. کفار کے نظریات و عقائد سے بچ گیا تو اس نے حقیقت کو جان لیا، سمجھ گیا وہ بات کو. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ انسان کی مانند نہیں ہے. اللہ کی صفات انسان جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے وصف کے مشابہ نہیں ہے. کوئی انسان اللہ کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. نہ اللہ کسی انسان کے ساتھ مشابہ ہے، نہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ مشابہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بشری اوصاف ثابت کرنے والا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ کافر. معطلہ، فرقہ معطلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بالکل منکر ہیں. لیکن اللہ کی کوئی صفت نہیں، صرف ذات ہی ذات ہے، صفت کوئی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے کوئی بھی صفت نہیں مانتی. اور جو مشبہہ ہیں، یہ فرقہ مشبہہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہہ ٹھہراتے ہیں، اللہ کے لیے بشری صفات ثابت کرتے ہیں. مشبہہ کہتے ہیں، مشبہہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کی صفات ہیں ایسی اللہ کی بھی صفات ہیں. دیکھیں کل کے سبق میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی اللہ کا کلام. تو اللہ کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام بندوں کے کلام کی مانند نہیں ہے کہ اس میں الفاظ ہو، اس میں آواز ہو، اس میں حروف پیدا ہو، اس میں ہجے ہوں، حروف تہجی ہوں، یا اس کے اندر دانت، زبان، ہونٹوں کا کوئی عمل داخل ہو. ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. دیکھیں آسان سی بات ہے، بندہ ہاتھ سے پکڑتا ہے، اللہ پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج نہیں ہے. بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آنکھ کے محتاج نہیں ہے. بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتے ہیں. بندہ کانوں سے سنتا ہے، اللہ کو کانوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو انسان والی صفات اللہ میں نہیں ہے. یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے
اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح، اللہ کا آنا جیسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں ہمارے آنے کی طرح، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی صفات سے پاک ہے۔ اللہ کا کلام بھی انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ یہود نے کہا تھا جب تک اللہ کا کلام ہم اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے ہم نہیں مانیں گے، جب سن لیا کہنے لگے ہم نہیں مانتے جب تک اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، حتی نر اللہ جہرۃ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو واضح دیکھ نہ لیں ہم نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی باتیں اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کی صفات کو انسان کی طرح سمجھتے تھے۔ کہتے تھے جب ہم اپنے کانوں سے مخلوق کے کلام کو سن سکتے ہیں، آنکھوں سے تمام چیزیں دیکھتے ہیں، تو اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو بہرحال اس عقیدے میں آپ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی طرح نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 35، اس عقیدے میں ایک بہت ہی اچھی بات بتائی جا رہی ہے، آپ توجہ کریں تو بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، مشکل نہیں ہے۔ بڑی بہترین بات اس عقیدے کے اندر بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ رؤیت باری تعالی، رؤیت باری تعالی، یہ عنوان دے دیجیے آپ سبق کا۔ سبق کے اوپر عنوان دے دیجیے۔ دیدار خداوندی حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، ایمان والوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ بیان کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بہت تفصیل کے ساتھ عقیدہ بیان کیا۔ تو آپ کے پاس کتاب میں نمبر دیا ہوا ہے، آپ جن کے پاس یہاں پر جو یہاں موجود ہیں آپ کے پاس کتاب موجود ہے، اس میں آپ ساتھ ساتھ عبارت کو دیکھیے، اور جو آن لائن ہے آپ کو PDF میں کتاب بھیج دی گئی ہے پہلے سے، جو نئی بچیاں شامل ہوئی ہیں میں نے ابھی دوبارہ کتاب بھیج دی ہے، تو یہ کتاب اپنے گروپ سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور کتاب کے اندر دیکھیے۔ وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت کے لیے اللہ کا دیکھنا برحق ہے، بغیر احاطۃ ولا کیفیت، اس کا احاطہ بھی نہیں ہوگا، کیفیت بھی نہیں ہوگی۔ کیفیت کیسی ہوگی کوئی پتہ نہیں۔ کما نطق بہ کتاب ربنا، جیسا کہ اس پر ہمارے رب کی کتاب ناطق ہے، یعنی اللہ کے کلام میں اس پر دلیل موجود ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ۔ وتفسیرہ علی ما اراد اللہ تعالی، توجہ کیجیے، بہت اہم عقیدہ ہے، اچھی طرح سمجھیے۔ اللہ کو دیکھنا کیسے ہوگا، ساری بات بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی تفسیر وہی قابل قبول ہوگی ما اراد اللہ تعالی، جو اللہ کے ارادے کے مطابق ہے، وعلمہ، اور اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ کیسے دیکھیں گے بس وہ اللہ جانتے ہیں، کیسے دیکھیں گے بس، اور ہمیں پتا نہیں ہے، بس اللہ کو دیکھیں گے، لیکن کیسے دیکھیں گے، کیفیت کیا ہوگی، یہ ہمیں پتا نہیں ہے، یہ ہم اللہ کے علم کے سپرد کرتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، اور ہر وہ حدیث صحیح معتبر ہوگی
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وعن اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ اکرام سے جو آثار منقول ہیں، فہو کما قال، وہ ایسے ہی ہے، وہی معنی ہے جو آپ کی مراد ہے۔ توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی کی مراد کیا ہے، کیسے دیدار کریں گے وہی ہماری مراد ہے، اور مزید ہمیں پتا نہیں۔ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اس کی تفسیر کیا ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ کے نبی کی جو مراد ہے وہی مراد ہے۔ وَلَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، ہم اس کی تفسیر میں اپنی رائے کی تعویل نہیں کرتے، ہم اس کی تفسیر میں اپنی رائے کے ساتھ کوئی تعویل نہیں کرتے۔ وَلَا مُتَوَہِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، اور نہ ہی ہم اپنی کسی خواہش کے توہم کو فوقیت دیتے ہیں، ہم اپنی کسی خواہش کے توہم کو اس کے اندر فوقیت بھی نہیں دیتے۔ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آخر میں کیا بات فرمائی؟ کوئی اپنے دین میں محفوظ نہیں مگر وہی شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے۔ کوئی اپنے دین میں محفوظ نہیں مگر وہی شخص جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے، ہمیں یہ سر تسلیم خم کر دے، بس یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَدَّ عِلْمَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جس مسئلے میں اشتباہ ہو، جس مسئلے میں اشتباہ پیدا ہو، اس کی وضاحت کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ امام طحاوی نے یہ عقیدہ ذکر کیا، بہت تفصیل کے ساتھ، اور اپنی طرف سے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو طلباء کو، خصوصاً ابتدائی طلباء جو عقیدے کے ہیں، ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، اس کی کیفیت، اس کا ایک طریقہ اور اس کا احاطہ نہیں ہوگا، کوئی کیفیت نہیں ہوگی۔ کیسے دیدار ہوگا؟ جیسے اللہ کی مشیت ہے۔ کیسے دیدار ہوگا؟ قرآن و حدیث میں جو اللہ اور اس کے رسول نے اور آثار صحابہ میں جو صحابہ نے بتایا، اس پر آثار اور دلائل موجود ہیں۔ کیسے دیدار ہوگا؟ جس طرح اللہ کے رسول کے کہنے کی مراد ہے بس ایسے ہوگا، ہم اس میں کسی اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو ایسے دیکھیں گے یا یوں ہوگا یا ویسے ہوگا، یا اللہ کو دیکھنے والی احادیث پڑھ کر کوئی آدمی اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنا لے کہ اللہ کو جب ہم دیکھیں گے تو اللہ کی شکل و صورت ایسی ہوگی، معاذ اللہ، نہیں، اللہ کو کسی کے ساتھ مشابہت نہیں دے سکتے۔ اس لیے بعض اوقات ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں جو آپ نے نہ دیکھا ہو، آپ جب اس کے بارے میں تصور کریں کہ ہم اس کو جب دیکھیں گے، ہم چند دنوں بعد اس کے ساتھ ملاقات کرنے لگتے ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک خیالی صورت جم جاتی ہے کہ وہ شاید اس طرح کا ہوگا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ صورت نہیں جما سکتے، کسی کو نہیں پتا اللہ کیسے دیدار ہوگا، یہ بھی ہمیں نہیں پتا، بس ہوگا، کیفیت کیا ہوگی ہمیں پتا نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی ہے، کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کیفیت ہمیں معلوم نہیں، بس بات ہوگا۔ یہاں پر ضمن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ بات سمجھانے کے لیے بیچ میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام پر فلمیں بنائی۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی فلم، اس میں ایک بندے کو حضرت یعقوب کہہ کے دکھایا، اور کہتے ہیں کسی کو حضرت یوسف کہہ کے دکھایا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی فلم بنا کر اس میں کسی کو حضرت عیسیٰ کہہ کے، حالانکہ وہ انگریز ہے جس کو انہوں نے عیسیٰ بنایا، یا کوئی اور غیر مسلم ہوگا جس کو اس نے یوسف بنایا، کہ اس کو بچپن میں دکھایا، پھر کبھی اس کو لڑکا پن میں دکھایا، کبھی اس کو کنویں میں ڈالتا دکھایا، کبھی اس کو وہ تخت پہ بٹھائے دکھایا۔
اب جو بندہ معاذ اللہ اس فلم کو دیکھے گا، یا اسی طرح جو فلمیں انہوں نے جنگ بدر پہ سنا ہے بنائی ہیں، اس میں کسی کو ابو بکر صدیق بنایا، کسی کو عمر بنایا، کسی کو کون سا صحابی بنا کر پیش کیا، جو بدبخت ان فلموں کو دیکھے گا کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں جب بھی یہ بات آئے گی کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑا، فوراً جس بندے کو انہوں نے یوسف کہہ کے دکھایا گا وہ آئے گا کہ ہاں یوسف ایسے ہیں، یعقوب ایسے ہیں۔ کتنی بڑی توہین کی بات ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچیے۔ تمام امت کا توجہ، اب اس عقیدے کا مفہوم عرض کرتا ہوں، تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا کی ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ سکے۔ اب یہ آگے ہم چل کر عرض کریں گے، یہ ایک دلیل اپنے پاس ابھی دلائل میں جب آپ نے نوٹ کرنی ہے تو ابھی سے نوٹ کر لیں۔ کچھ گمراہ فرقے جن کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، مثال کے طور پر فرقہ امامیہ، رافضیوں کا فرقہ، اس طرح فرقہ جہمیہ، معتزلہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، جنت میں بھی اللہ کا دیدار کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ دنیا کی بات ہو رہی، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس پر امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن جن کے پاس دلائل ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، ان کے دلائل اگر دیکھے جائیں تو زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ تو معراج کے موقع پر جب رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا، وہاں جا کے دیکھا۔ اگر کوئی یہی آیت پیش کرے نا کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نہیں دیکھ سکتے، تو دنیا میں رہتے ہوئے نہیں، اللہ کے رسول نے وہاں جا کر دیکھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، توجہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار ہوگا، بلکہ میں تو ایک بات اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، وہ جنت ہی کیا جس میں محبوب کا دیدار نہ ہو۔ ایک آدمی نے شادی کی، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیا، لاکھوں کروڑوں اس نے خرچ کیا، اس کی دلہن کے ساتھ جتنا سامان آیا، دلہن کی طرف سے اس کو کمرہ بھی ملا، اس کی دلہن کی طرف سے اس کو خوبصورت کمرہ، بہت خوبصورت محل بنا کر دیا، دلہن نے اس کو انتہائی خوبصورت محل بنا کے دیا۔ اس کمرے کو، اس محل کو ہر چیز سے آراستہ کیا، اس میں ہر قسم کا فرنیچر، ہر قسم کی ڈیکوریشن پیس، ہر قسم کے برتن، ساری چیزیں، قالین، کارپیٹ، خوبصورت پردے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ بنا کر اس کو دے دیا جائے۔ اس نے اپنی شادی پر خوب خرچہ کیا، اب یہ کمرہ دیکھے، سامان دیکھے، فرنیچر دیکھے، لیکن دلہن کو نہ دیکھے، اس کمرے کا کیا فائدہ؟ اپنے محبوب کو نہ دیکھے، اس کمرے کا کیا فائدہ؟ تو میں یہ مثال دے کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنت کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں اپنی جگہ، لیکن خدا تعالیٰ کا دیدار، اس کی لذت، اس کا مزہ اپنی جگہ۔ جنت میں دیدار خداوندی ہوگا، اور یہ قرآن سے، احادیث سے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہوگا، تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں۔ البتہ جہمیہ، امامیہ، خوارج، یہ فرقے اس کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ دلائل دیتے ہیں اس بات پہ
کہتے ہیں دیکھنے والے میں دیکھنے کی قوت ہونی چاہیے، ایک تو یہ شرط ہے. تو ہم کہتے ہیں جناب والا اللہ کو قوت دے دیں گے. کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو دیکھا جائے وہ روشنی میں ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سامنے کی جہت میں ہو. بعض وقت اللہ تعالیٰ کسی کو اگر دکھانے پہ آئیں سامنے کی جہت میں نہ ہو. معتزلہ یا یہ خوارج وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، دیکھا اس کو جا سکتے جو سامنے والی جہت میں ہو. تو بھائی اس کی جہت نہیں تو وہ ہر طرف ہے، وہ ہر طرف. اب آپ دیکھیں اللہ جب دکھانے پہ آئے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ سامنے کی جہت والے کو ہی دکھائے. اللہ کے رسول پیچھے نہیں دیکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی خصوصیت آپ نے حدیث میں پڑھی ہے نا کہ اللہ کے نبی پیچھے بھی دیکھ لیتے. جماعت میں نماز ہو رہی ہے، آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے مقتدی بھی نظر آ رہے ہیں. بعض مواقع پر ایسا ہوتا تھا. تو اللہ چاہے تو جہت سے کے بغیر بھی دکھا سکتا ہے. اور پھر یہ فرقے کہتے ہیں ایک خاص مسافت پہ ہونا چاہیے، زیادہ قریب بھی نہ ہو زیادہ دور بھی نہ ہو. بھائی دنیا میں آپ کتنے مشاہدے نہیں کرتے، بہت زیادہ قریب چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور دور کو بھی. ستارے کتنے دور ہیں دیکھ نہیں لیتے آپ. کتنی مسافت متعین کریں گے یہ کہ بھائی اتنی مسافت پر دیکھ سکتے ہیں، آگے نہیں دیکھ سکتے. اللہ جب دکھانے پہ کون روک سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، بس ایک جواب دیجئے نہیں، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ رؤیت ہوگی تمہیں کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کے بارے میں فرما دیں بغیر عقلی گھوڑے دوڑانے کے، بغیر چور چرا کے اس بات کو تسلیم کر دیا جائے. اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام یقین ہے. باقی رؤیت کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہم اللہ کے علم کے سپرد کرتے ہیں، وہ کیفیت کیا ہوگی ہمیں نہیں پتا. وہ امام طحاوی نے پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، کیفیت ہمیں نہیں پتا. آپ جہتوں کی باتیں بیچ میں نکال رہے ہیں، ہمیں کیفیت پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے صرف جاننے کی. اور اگر اس پر آپ دلائل چاہیں تو ایک نہیں کئی دلائل ہیں، 2-4 آپ بھی لکھ لیجئے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی اور وہاں پر تفصیل بھی آپ کو معلوم ہوگی. جو لوگ دنیا میں اچھے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، ان کو بھلائی اور اجر ملے گا. وزیادہ، یہاں پر زیادہ سے مراد، مزید سے مراد دیدار خداوندی ہے. زیادہ سے مراد کیا یہاں پہ کہ نعمتیں بھی ملیں گی اور دیدار خداوندی بھی ہوگی. کس نے بتایا کہ یہاں پر زیادہ سے مراد دیدار خداوندی ہے؟ اٹھائیے مسلم شریف. مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، ایک ندا کرنے والا آواز لگائے گا، اہل جنت تمہارے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے. اے اہل جنت سنو، تمہارے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے. ابھی جنتی بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا، پتہ نہیں کون سا وعدہ ہے. اللہ وہ وعدہ پورا فرمانا چاہتے ہیں. جنتی لوگ پوچھیں کہ کون سا وعدہ؟ کہ اللہ نے اتنے انعامات ہمارے اوپر نہیں کر دیے؟ اللہ نے ہمارے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں کیا؟ ہمارے چہروں پر رونق نہیں بخش دی؟ ہمیں جہنم سے بچا نہیں دیا؟ ہمیں جنت کی نعمتیں نہیں دے دی؟ اتنی نعمتیں ہمیں تو ملی، کون سا اور وعدہ جو پورا نہیں ہوا؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے. اللہ اپنا حجاب ہٹائیں، کیفیت اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں پتا. بات وہی پھر اللہ اپنا حجاب ہٹائیں گے، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. اب تک جنتی، یہ حدیث ہی سنا رہا ہوں، اب تک جنتی جتنی نعمتیں انہیں ملی ہوں گی، دیدار الہی کی نعمت سے اعلیٰ کوئی نعمت نہیں ہوگی. فرمایا زیادہ سے یہی مراد. دوسری دلیل سنیے. قرآن کریم میں سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 22 اور 23 میں جس دلیل کو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ نے عبارت میں بھی ذکر کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. اللہ ہمارے بھی ایسی کر دیں.
الی ربھا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ دو دلائل اپنے ذہن میں رکھیے، ایک قرآن کی دلیل، ایک حدیث، اور تیسری دلیل پھر میں نے قرآن سے پیش کی۔ یہاں پر منکرین کی دلیل کو بھی ہم پہلے سمجھتے ہیں تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ منکرین رؤیت باری تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل سورۃ الانعام میں لا تدرکہ الابصار، اس آیت سے استدلال کرتا ہے۔ اور آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا جب ہم نے تقریباً پچھلے سال سورۃ الانعام کی تفسیر پڑھ رہے تھے ہم لوگ، وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر بات کی تھی۔ ابھی تو زیادہ تفصیل میں بات نہیں کروں گا کیونکہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، عقیدے کی کلاس ہے، صرف عقیدہ اخذ کرنے کے لیے جتنی بات ہوگی اتنی بات کروں گا۔ وہاں پر تو میں نے عقلی اور نقلی دلائل سے اور منطقی انداز سے بہت سے دلائل پیش کیے تھے، اور اس آیت کے ضمن میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آپ کے پاس جو نوٹس بنے اس میں لکھی ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو منکرین کا یہ کہنا لا تدرکہ الابصار، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم کہتے ہیں ارے بابا ترجمہ غلط کیوں کرتے؟ اچھا، یہی آیت پڑھ کے نا بعض لوگ اپنے بیانات اور وعظ اور نصیحت کی مجالس میں یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ کس نے آپ کو یہ ترجمہ بتایا کہ اس کا مطلب اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ چلے 2 منٹ کے لیے یہ ترجمہ مان لیتے، یہ والا ترجمہ کر لیتے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت یہاں پر ہم سے مخاطب ہے کہ دنیا میں تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اگر اس کا ترجمہ یہ ہوتا۔ لیکن تحقیقی ترجمے کی طرف اگر آپ جائیں تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس آیت سے تو رؤیت ثابت ہو رہی ہے۔ اس آیت میں یہ کہا لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ دیکھنے کا زمانہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ رؤیت کی نفی نہیں ہے، ادراک کی نفی ہے۔ تو رؤیت دیکھنا اور ادراک دونوں میں فرق ہے بھائی، اس میں فرق ہے۔ رؤیت اور چیز ہے، ادراک اور چیز ہے۔ تو یہاں پر نفی رؤیت کی نہیں ہے، یہاں پر نفی ادراک کی ہے، ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ ادراک اور رؤیت کیا فرق ہے؟ ادراک میں اور دیکھنے میں فرق ہے۔ ادراک کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنے ہاتھے میں لے لینا، اپنے ہاتھے میں لے لینا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو احاطے میں لے سکیں، ہماری آنکھیں اس کے احاطہ کر سکیں۔ آپ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی احاطہ کیا ہے سورج کا؟ کتنا بڑا ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک احاطہ کیا کسی نے؟ چاند کو دیکھتے ہیں آپ، کبھی احاطہ کر سکیں آپ کی نگاہیں؟ نہیں، لیکن ہم چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، احاطہ نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں۔ اس پر میں اسی بات پر قرآن کریم سے نظیر پیش کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر مصریوں سے، فرعون سے نکل گئے، آگے دریائے کلزم آیا، تو اس بحیرے پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب پیچھے دیکھا تو کون آ گیا؟ فرعون اپنے لشکر سمیت، اپنی فوج سمیت پیچھے کھڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات مجھے بتائیے، فرعون اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا؟ تفسیر آپ نے پڑھ لی ہے، اسی لیے آپ سے سوال پوچھا۔ دیکھا تھا نا؟ فرعونی جب پیچھے سے آئے، انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ لیا تھا، آنکھیں بند کر کے آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ابھی سمندر عبور کر رہے تھے، گزر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ نظر آ رہے ہیں انہیں۔ لیکن قرآن یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، وہی ادراک،
لا تدرک الادراک ہے، یہ بھی مدرک ادراک، انا لمدرکون. کیا ترجمہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ ہم دیکھے گئے یا پکڑے گئے؟ پکڑے گئے، گھیرے گئے، احاطہ کر لیا ہمارا. ارے موسیٰ آگے سے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں بچائیں گے. یعنی فرعونی تمہیں پکڑ نہیں سکتے، تمہیں گھیر نہیں سکتے، تمہارا احاطہ نہیں کر سکتے. اس آیت میں کس چیز کی نفی ہے؟ پکڑنے کی یا دیکھنے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں، اگر آپ یوں لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کیا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، آپ کو نہیں پکڑا جا سکتا. تو بھائی ادراک کی نفی ہے، پکڑنے کی نفی ہے، دیکھنے کی نہیں ہے. ورنہ آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں نہیں، یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. ایسا ہے، دیکھ تو دیا انہوں نے. تو اس آیت میں آپ کیوں یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ ادراک کی نفی ہے، دیکھنے کی نفی نہیں ہے. اللہ کو گھیر نہیں سکتے، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، دیکھنے کی نفی ہے ہی نہیں. آپ ابھی سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال آخرت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، احاطہ نہیں ہوگا. اور احاطے کا تذکرہ تو آپ نے ویسے بھی قرآن میں پڑھا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، کوئی اس کے احاطہ نہیں کر سکتا. ایک حدیث، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اب اس حدیث میں کیا بیان فرمائے؟ کہ اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا مطلب بیان بھی نہیں کر سکتے؟ مطلق ثنا کی نفی ہے یہاں پہ جی، مطلق ثنا کی نفی نہیں ہے. یہاں پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات لکھی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کا ترجمہ تو وہ کیا یہ عجیب ترجمہ ہے. ظاہر ہے اردو زبان کا پہلا ترجمہ ہے. اردو زبان میں قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے کیا. اور بہترین شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر بہترین ترجمہ. اگر تھوڑا علمی انداز ہے، عوام کو اتنی کوئی دقت نہیں ہوتی اس کو سمجھنے میں. مسلم ہر ایک کے نزدیک لوگ نے کس کا ترجمہ پڑھا، یار ایک اپنا لکھو، سب کے نزدیک مسلم ترجمہ ہے. شاہ عبد القادر نے بہت پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں توجہ، آنکھ میں خود یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے. ہاں اگر اللہ خود اپنے لطف و کرم سے اپنی زیارت کروانا چاہے تو آنکھوں میں ویسی قدرت پیدا کر دے گا جس سے اہل ایمان حسب مراتب اللہ کو دیکھیں. حسب مراتب جس کا جتنا درجہ ہو اس کے مطابق اللہ کا دیدار ہو. ایک اور دلیل قرآن کریم میں سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون، جنتی لوگ جنتوں میں اپنے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. کدھر ینظرون، دیکھ رہے، کدھر دیکھ رہے ہوں گے؟ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کروں گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ عربی میں جن کی تفسیر ہے، ابھی جو تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ملتا ہے لیکن وہ ترجمہ ناقص ہے، ادھورا ترجمہ ہے. حق ادا نہیں کہ اس ترجمے کا، لائنوں کی لائنیں اس نے ہضم کر دی، ترجمہ ہی نہیں کیا ان کا. تو اصل تفسیر ابن کثیر عربی میں پڑھ کے دیکھیں، مزہ آتا ہے. تو امام ابن کثیر نے یہاں پر آگے لکھا ای الی اللہ عز وجل، علی الارائک ینظرون، ای الی اللہ عز وجل، کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث سن لیجیے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اس کے نور و جمال کو دیکھتے ہوئے کسی کو کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی. جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھیں گے، کسی کو اعتراض ہی کیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے. بہرحال اس مسئلے میں تو چلیں اختلاف ہوا، لیکن پھر بھی بہت بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین محدثین اس کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اللہ کو دیکھا ہے معراج کے موقع پر.
باقی اس میں تو اہل سنت والجماعت کے کسی طبقے کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی محدث کو اس بات کا انکار نہیں ہے کہ جنت میں اللہ کی زیارت نہیں ہوگی. سب کا نظریہ کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. ہاں سوائے گمراہ فرقوں کے، وہ نہیں مانتے، جن کا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا. اگلا عقیدہ دیکھیے. اس عقیدے کا مرکزی عنوان یوں سمجھ لیجیے، شکوک اور شبہات سے بچیں. کسی قسم کے شکوک اور شبہات اپنے ذہن میں نہ رکھیں. ولا یثبت قدم الاسلام الا علی ظاہر التسلیم. اسلام ثابت قدم نہیں رہ سکتا مگر تسلیم کی پشت پر. والاستسلام اور سر تسلیم خم کرنے پر، انقیاد پر. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم یقنا بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید. جس آدمی نے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی جن سے اسے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے اسے منع کیا گیا اور اس کی فہم نے اس پر قناعت نہ کی، ولم یقنا بالتسلیم فهمه، اس کی فہم نے اس پر قناعت نہ کی، حجبه مرامه عن خالص التوحید، تو اس کا یہ مقصد اس کو خالص توحید سے روک دے گا. وصافی المعرفت، معرفت دین جو صحیح معرفت ہے، وہ صحیح ایمان اور جو صحیح ایمان ہے اس سے محروم کر دے گا. فیتذبذب بین الکفر والایمان، یہ آدمی کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب کا شکار ہو جائے گا. اس کو سمجھ نہیں آگی میں یہ راستہ اختیار کروں یا میں یہ راستہ اختیار کروں. والتصدیق والتکذیب، تصدیق اور تکذیب کے درمیان متذبذب ہو جائے گا، وسوسوں کا شکار ہوگا. والاقرار والانکار، اقرار اور انکار کے درمیان موسوسا، وسوسوں کا شکار ہوگا. تائہن شاکن زائغن، یہ شخص شکی المزاج انسان کی طرح ہوگا، شاک کی، زائغن ٹیڑھاپن اختیار کرے گا. لا مؤمنا مصدقا، تصدیق کرنے والے مومن کی طرح نہیں بچے گا. ولا جاہلا مکذبا، اور نہ تکذیب کرنے والا منکر بنے گا. یعنی جو اس قسم کے شکوک و شبہات میں شامل اور داخل ہو جائے گا، نہ تو وہ سچ سمجھے گا نہ جھوٹ سمجھے گا، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا. نہ کفر کی طرف ہوگا نہ ایمان کی طرف ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا. نہ وہ انکار کرے گا نہ وہ تصدیق کرے گا، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. تو اس لیے شک سے ہمیں منع کیا. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ نے بطور استعارہ عبارت ذکر کی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام پہ برقرار رہنے کے لیے، جیسے امام طحاوی نے ذکر کیا نا، قدم کا پشت کے ساتھ، قدم پشت پر کیا مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں. آپ کو اپنا قدم رکھنے کے لیے کسی چیز کی پشت چاہیے. نیچے کوئی پتھر ہو، نیچے کوئی اینٹ ہو، نیچے کوئی زمین کی پشت ہو، کوئی چیز ہوگی تو قدم رکھیں گے نا آپ لوگ، یا ہوا میں بھی رکھ لیتے ہیں آپ. نیچے کوئی پشت چاہیے تو قدم رکھیں گے، تب اس پہ چلیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا قدم برقرار تب رہے گا جب آپ قرآن اور حدیث کی نصوص کو تسلیم کریں گے. انقیاد، تسلیم کرنا، یہ تمہارے اندر پایا جائے. جو باتیں ثابت ہیں بغیر کسی اعتراض کے ان کو مان لیا جائے. اپنے قیاس اور رائے کے ساتھ اس کے ساتھ معارضہ اور مقابلہ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہیں ان میں کوئی تعویل نہ کی جائے. جو باتیں ان کو بس میں نوان تسلیم کرو. تعویل کے نام سے انکار نہ کیا جائے، جیسے آج کل بعض فرقے تعویل کرتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں. آج کل جو بعض میڈیا اسکالر آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی پر، اور کبھی رمضان کا اسپیشل کے نام سے ان کو آمنے سامنے بٹھا کر لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. امت کو اختلافات میں ڈال کر قبولیت کا وقت دعاؤں کا ان کو دائیں بائیں لگا دیا. اختلافی مسائل جو پہلے سے کتابوں میں موجود ہیں ان پر بحثیں ہو چکی، تبحیث ہو چکی، ان پر
قلمکاروں نے اس بہت کچھ لکھا. دوبارہ ان انکروں کو چھیڑنا ان کو کس نے اجازت دی اس بات؟ اور آج کل جو نئے قسم کے میڈیا سکالر کس طرح لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. کوئی اٹھتا ہے کچھ کہتا ہے قرآن کے خلاف، کوئی اٹھتا ہے کوئی حدیث کے خلاف کچھ کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں شاید کا یہ مطلب ہے، کوئی کہتے ہیں شاید کا مقصد میں یہ سمجھو. جیسے وہ گاندھی صاحب ہیں، کہتے قرآن کی شاید کا مطلب یہ میں یہ سمجھوں تو یہ، یعنی گاندھی اس وقت یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر جو میں کر رہا ہوں بس وہ ماننی اور کوئی نہیں ماننی. اللہ کے نبی نے جو تفسیر کی ہے، صحابہ نے جو تفسیر کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. گاندھی کہتے جو میں کر لوں بس وہ میں سمجھوں بس وہی ہے. وہ بڑے دڑلے سے یہ بات کہتا ہے. حدیث میں کہتے ہیں اس قرآن کی اس تفسیر میں حدیث میں یہ بات آئی ہے لیکن یہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ واضح انکار کر رہا ہے حدیث کا. دوسری آیت اگر اس کی یوں تفسیر کری اس کو بھی نہیں مانتا، کہتے میں یہ کہتا ہوں میں یہ سمجھوں بس. تو اس طرح کے جو سکالر آج کل لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سوالات کی لائن ہوتی ہے. کتنے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، گری فلاں نے یہ کہا، بھائی آپ کو کس نے کہا اس کو سننے کا؟ اس کا کام نہیں ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ شعبہ اس کا نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، بی اے کر کے بس بیٹھ کے قرآن حدیث بیان کرنے کے لیے. پہلے اپنا شرح حدیث پیش کرے، اپنی حدیث کی سند پیش کرے. اس کو کس نے اجازت دی ہے اس طرح حدیث کے اندر تعویل اور تحریف کرنے کی؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے قرآن کی آیت کی تحریف کرنے کی؟ قرآن کے اندر واضح احکامات ہوتے ہیں، ان کے انکار کرتے ہیں. واضح احکامات قرآن کے اندر واضح موجود ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، جب باپ فوت ہو جائے تو اس کی بیٹی اور بیٹی کو وراثت میں کیسے ملتا ہے؟ بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل ملے گا. گاندھی اس کو نہیں مانتا. اس طرح بے شمار قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے. آپ کو کہا کس نے اس کو سننے کا؟ اور یاد رکھیں جب ان لوگوں کو سنیں گے نا تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. اور جب انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اب اس کو سمجھ نہیں آتی میں یہ بات مانوں یہ والی بات مانوں. اس لیے ان چیزوں سے منع کیا میں شکوک و شبہات میں پڑھنے سے. اور جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے گمراہ لوگ ہیں ان سے بچنے کو کہوں گے، ان کے پاس نہ جائیے. اب قادیانی لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہیں، ختم نبوت کا تو یہ مانے، اس آیت کا تو یہ مطلب ہر تیسرا رسم تک فوت ہو گئے. اب آپ ان کی بات سنیں گے اور ادھر کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیسرے کو دوبارہ بھیجیں گے، وہ زندہ ہیں، شکوک و شبہات کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے لوگوں کو مت سنو، ایسے لوگوں کا لٹریچر مت پڑھیے. ہاں جن لوگوں کو اس فن میں عبور حاصل ہے، جو جانتے ہیں قرآن یہ ہے حدیث یہ ہے اور یہ گمراہ پھر کے یہ باتیں کہتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں ان کی تردید کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو اس کے مطالعے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بعد میں جب عقیدہ راسخ ہو جائے، سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے، پھر بدلا لگے. ہمارے شیخ حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان آئے. انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں آج کل قادیانیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں آج کل قادیانیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. اور اگلا جملہ بھی سنیے، کہنے لگا کافی عرصے سے میں ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں اور میں ان کی طرف مائل ہو گیا ہوں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ایک ہی بات کہتا ہوں، سانپ پکڑنے کا منتر نہیں جانتے تو کیوں پکڑتے ہو؟ ڈنگ تو مارے گا. ایک آدمی کو سانپ پکڑنے کا منتر نہیں آتا، وہ پکڑے گا تو سانپ کو ڈنگ نہیں مارے گا. تو آپ فیرا کے باطلہ کی کتابیں پڑھیں گے، نہ آپ کو قرآن کا پتہ نہ حدیث کو پتہ، تو ان کی کتابوں میں جو پڑھا تو ہاں اس نے صحیح لکھا چلو قبول کر لو. یہی حال ہوگا. جنہیں شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے والوں کی کتابیں، ان کا لٹریچر، ان کو سننا یہ منع ہے، یاد رکھیے. ورنہ گمراہی کے دہانے پہنچ جائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. مستند علماء کو سنیے جن کی حدیث کی کوئی سند ہے، جن سے سند لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند موجود ہے. جو بے سند لوگ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی اصلی کتاب دیکھی ہی نہیں ہے، بخاری کا ترجمہ لے کر اسے علی بخاری سے پڑھ کے سنا لیں. بھائی اصلی بخاری کبھی دیکھی ہے؟ اصلی بخاری کی ایک لائن پڑھنی تو میں آتی ہے؟ جس طرح پاؤں کے قرار پکڑنے کے لیے کسی چیز کی پشت کا ہونا ضروری ہے، اس طرح اسلام کی بقا کے لیے بھی نصوص شریعہ اور احادیث رسول کے آگے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. جب قرآن آ جائے، جب حدیث آ جائے، سر تسلیم خم کرنا ہوگا. آپ وہاں پر اپنی نہیں منوانی ہوگی.
اللہ تعالیٰ کا کام رسول بھیجنا ہے، رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے اور ہمارا کام اس کو ماننا ہے۔ اللہ کا کام رسول بھیجنا، رسول کا کام دعوت دینا اور ہمارا کام تسلیم کرنا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے اپنے رب کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دی، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو اللہ کہہ رہے ہیں بس وہی ہے۔ ہم اپنی عقل نہیں چلاتے یہاں پر، جیسے گاندھی صاحب اٹھ کر کہیں گے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی تو یوں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہمارے سارے ملک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، جو حکم دیا گیا بس ہم وہ ماننے والے، سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والا نہیں۔ ہر آدمی یہ کہے آمنا وصدقنا، سمینا واطعنا، سن لیا اور مان لیا، یہ ہے ایمان۔ شکوک و شبہات میں مت پڑے۔ اور یاد رکھیں قرآن میں تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اپنی رائے سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی رائے سے قرآن کریم میں کچھ کہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث سنائیے میں نے، تو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صاحب کا یہ مطلب بالکل اس کی اجازت نہیں، اس کا وہی مطلب ہوگا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہی مطلب ہوگا جو صحابہ نے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا انہوں نے جو بیان کیا وہی مطلب۔ اپنی طرف سے کوئی آدمی اس کو کوئی اور مطلب نہیں بیان کر سکتا۔ اس لیے بے جا اعتراض کرنے والے لوگوں کو اور شکوک اور شبہات میں ڈالنے والے لوگوں سے دور رہی، جس طرح آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ دین میں نکتہ چینی کرنا، قیل و قال کرنا، طویلات فاسدہ کرنا، رائے زنی کرنا، یہ عادات انسان کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں ایک ایسی جگہ پر انسان کو لا کر کھڑا کر دیتی ہیں کہ اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، میں مسلمان رہوں یا کفر کا ارتکاب کروں، اس کی تصدیق کروں یا تکذیب کروں۔ شبہات میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں، شبہات اس کو مغلوب کر دیتے ہیں، تو اس لیے شبہات میں پڑنے والی باتوں سے بچیں۔ بس